درِ نایاب جب اپنے بھائی اور بھابھی کو بتا دیتی ہے کہ میں نے الگ گھر کا انتظام بھی کر لیا ہے، میں اور دادی آج ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، اور یہ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے زاویار سے 25 لاکھ کا چیک لیا ہے حیدر کا کیس واپس لینے کے لیے، تو نعیم اور نگہت تو اس قدر شرمندہ ہوتے ہیں کہ درِ نایاب اور دادی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ پھر درِ نایاب بتا دیتی ہے کہ میں نے نگہت بھابھی کی سب باتیں سن لی تھیں، جب مجھے ابھی تک زاویار نے طلاق نہیں دی تو یہ کون ہوتی ہے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے والی، انہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ لوگ مجھے اس گھر سے صرف اس لیے نکالنا چاہتے تھے نا تاکہ وہ 25 لاکھ سکون سے خرچ کر سکیں، تو مبارک ہو، آج سے میں اور دادی یہاں سے جا رہے ہیں، اب آپ ان 25 لاکھ کو سکون سے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اپنے بھائی کے سامنے ہی جنید سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ جنید بھائی، جہاں آپ نے میری پوری زندگی اتنی ہیلپ کی ہے وہاں میری ایک مدد اور کر دیں، حیدر کی کسٹڈی کے کیس کے لیے فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ اگر میرے لیے لائر کی فیس ادا کر دیں تو جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں آپ کو واپس دے دوں گی۔ جنید کہتا ہے درِ نایاب بھابھی، بھائی بھی کہتی ہیں اور بیگانوں والی باتیں بھی کرتی ہیں، میں آپ کے دکھ اور تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، میں نے صرف آپ کو بہن کہا نہیں بلکہ میں آپ کو اپنی بہن مانتا بھی ہوں، حیدر کو واپس دلوانے میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو جناب یہاں پر نعیم اس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی لگائی بجھائی کی باتوں میں آ کے نہ صرف وہ اپنی بہن پر شک کرتا رہا بلکہ اپنی بہن کی تکلیف کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا، اور اس کی بیوی نے مفت کی ملازمہ سمجھ کے درِ نایاب کو گھر پہ بھی رکھا ہوا تھا اور اس پہ احسان بھی جتاتی تھی کہ اتنی بدنامی کے بعد بھی ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ درِ نایاب کی فرینڈ ماہم اس کے لیے رہنے کا بہت اچھا بندوبست کر دیتی ہے، اس کا بھائی جو دبئی رہتا ہے اس کا گھر خالی پڑا ہے، ماہم کہتی ہے کہ اچھا ہوگا تم لوگ یہاں آ کے رہو گے تو گھر بھی تھوڑا آباد ہو جائے گا اور تم کرائے دینے سے بھی بچ جاؤ گی۔ درِ نایاب تو ماہم کی بہت احسان مند ہوتی ہے اور اسے التجا کرتی ہے کہ ماہم تمہارے میرے اوپر پہلے ہی بہت احسانات ہیں، میں کوئی اور بوجھ تم پہ ڈالنا نہیں چاہتی، اب میں جلد سے جلد کوئی اچھی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تاکہ اپنا دادی کا اور حیدر کے کسٹڈی کا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ میں نے سی وی بنا لی ہے، کل ہی نزدیک کے سکولز میں جا کے اپلائی کر کے آؤں گی، لیکن ماہم کہتی ہے کہ درِ نایاب ٹیچنگ کی جاب میں اتنی سیلری نہیں ہوتی جس سے تم یہ تمام اخراجات اٹھا سکتی ہو، تمہیں کوئی اور جاب دیکھنی چاہیے۔ پھر ماہم ہی اسے آئیڈیا دیتی ہے کہ میرے ایک انکل جیولری کا کاروبار کرتے ہیں، اگر تمہیں سوشل میڈیا وغیرہ آپریٹ کرنا آتا ہے تو میں وہاں سے تمہیں جیولری اٹھا دیتی ہوں، تم سوشل میڈیا پہ اسے سیل کرنے کی کوشش کرو، اس طرح انکل کی سیل بھی ہو جائے گی اور تمہارا پروفٹ بھی تمہیں مل جائے گا، ٹیچنگ کی جاب سے تو کافی زیادہ تم کما لو گی۔ درِ نایاب کہتی ہے یہ تو ماہم کا ایک اور احسان ہو جائے گا، اسے تو کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سوچ کے بتاتی ہوں، لیکن اگلے دن اسکول کے علاوہ آفیسز میں جاتی ہے تاکہ کہیں تو اسے کوئی اچھی جاب مل جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاتی ہے وہ سب یہ کہہ کے اسے جاب دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ نایاب بیچاری نا امید ہو کے گھر واپس آتی ہے اور دادی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ جب تک کوئی جاب نہیں دے گا بھلا میرے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا۔ اب جنید اور درِ نایاب چونکہ حیدر کے کسٹڈی کا کیس کر چکے ہیں، اگلی پیشی پہ جب دونوں وکیل سے ملنے جاتے ہیں تو زاویار کی طرف سے کاؤنٹر نوٹیفیکیشن پہنچا ہوتا ہے اور زاویار نے درِ نایاب پہ یہی الزامات لگائے ہیں کہ وہ بد چلن ہے، چور ہے اور اسے پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں، تو ایسی عورت کے حوالے میں اپنا بیٹا نہیں کر سکتا۔ جنید وکیل سے کہتا ہے کہ وکیل صاحب میں زاویار کا چھوٹا بھائی ہوں اور اگر میں بھابھی کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے اور ان کے اوپر بد چلنی کا جو الزام لگا ہے وہ مجھے ہی لے کے لگا ہے، لیکن یقین کریں خدا گواہ ہے کہ میں انہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں۔ وکیل کہتا ہے آپ لوگ فکر نہ کریں، اوپوننٹ پارٹی عموماً ایسے ہی الزامات لگاتی ہے، میں پوری کوشش کروں گا ویلڈ پوائنٹ ڈھونڈنے کی، لیکن آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جسے ہم کیس میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ وہ میرے حوالے کر دیں، اس سے ہمارا کیس مزید سٹرونگ ہو جائے گا۔ وکیل کے آفس سے نکلنے کے بعد درِ نایاب تو بہت مایوس ہو جاتی ہے، سارے الزامات سننے کے بعد اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے حیدر کو اب کبھی حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن جنید درِ نایاب کو تسلی دیتا ہے کہ بھابھی یہ ملک کا نامی گرامی وکیل ہے اور اس کی ہسٹری بہت اچھی ہے، یہ ہمیشہ سے ہر کیس جیتتا آیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا حیدر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جنید اور درِ نایاب جب یہ سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو باہر ہی بیٹھے چائے پی رہے ہوں گے
کہ زاویار جو وہیں سے گزر رہا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے گا اور اس کا دل تو جیسے پھٹنے والا ہو جائے گا۔ وہ درِ نایاب کو کتنا معصوم سمجھتا تھا اور درِ نایاب کیا نکلی، بد چلن آوارہ عورت۔ اور اپنے بھائی جنید کو تو وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پایا جو اسی کی پیٹھ میں بالآخر چھرا گھونپ گیا۔ زاویار کو تو یہی لگتا ہے کہ جنید نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ اپنے احساس محرومی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے جو وہ بچپن سے محسوس کرتا آیا ہے، کیونکہ جنید نے زاویار سے کہا تھا کہ موم ڈیڈ جس طرح سے آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جتنی آپ کی کیئر کرتے ہیں، کبھی انہیں میں نے اپنے لیے کیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس دن میں مروں گا نا اس دن شاید جا کے وہ میری اتنی کیئر کریں گے۔ اور پھر یہ کہ بھائی آپ تو پہلے سے ہی خوش قسمت تھے اور دیکھیں اللہ نے آپ کی خوش قسمتی کو 4 چاند لگا دیے کہ درِ نایاب جیسی لڑکی آپ کی بیوی بنی ہے، جبکہ میری قسمت دیکھیں کہ تانیہ جیسی لڑکی میری زندگی میں آئی ہے جس نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ اور ادھر تانیہ نے بھی زاویار کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ زاویار نے حالانکہ منگنی سے پہلے ہی تانیہ سے کہا تھا کہ میں تم سے انگیجمنٹ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے، اور تم جو یہ کہتی ہو کہ میں کس رشتے سے اس گھر میں رہوں، تو میری منگیتر ہونے کے رشتے سے تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن جہاں تک شادی کی بات ہے تو اس کے لیے میں ابھی اپنے دل و دماغ کو راضی نہیں کر پایا۔ لیکن منگنی ہونے کے بعد سے تو تانیہ زاویار کے سر پہ سوار ہو گئی ہے کہ آخر شادی میں اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہو اور درِ نایاب کو طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ کیا تمہارے دل میں درِ نایاب کے لیے ابھی بھی جگہ ہے؟ زاویار تانیہ کو سمجھا کے تھک چکا ہے کہ درِ نایاب کو طلاق نہ دینے کی وجہ اس کے لیے محبت نہیں بلکہ شدید نفرت ہے۔ زاویار نہیں چاہتا کہ وہ درِ نایاب کو طلاق دے اور پھر درِ نایاب جنید کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارے، بلکہ جس طرح درِ نایاب نے زاویار کے ساتھ بے وفائی کی ہے، زاویار بھی اب درِ نایاب کو اپنی محبت کے لیے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تانیہ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ زاویار کو کس طرح سے بتائے کہ درِ نایاب اور جنید کا آپس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ دراصل یہ سب تو تانیہ کی ہی لگائی ہوئی آگ ہے، صرف زاویار کو اپنا بنانے کے لیے۔ اگر زاویار درِ نایاب کو چھوڑ بھی دے گا تو تانیہ کو پکا یقین ہے کہ درِ نایاب اور جنید کبھی آپس میں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو بہن بھائی کی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بات تانیہ تو کبھی نہیں بتائے گی، لیکن جمیلہ یہ بات بہت جلد زاویار کو بتانے والی ہے، اور ساتھ ہی وہ جیولری بھی زاویار کو دینے والی ہے جو تانیہ نے اٹھا کے جمیلہ کو دی تھی اور چوری کا الزام درِ نایاب پہ لگا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جمیلہ زاویار کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ تانیہ بی بی اور نگار بی بی تو شروع دن سے درِ نایاب کو اس گھر سے نکالنے کے لیے پلانز کرتی آئی ہیں۔ بالآخر وہ اپنے پلانز میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ مجھے بھی ان کے پلانز کا حصہ بننا پڑا، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا ہے۔ اور دوسری طرف جنید وہ ویڈیو جو اس نے تانیہ اور اس کی ماں کی ریکارڈ کی تھی وکیل کو دے دے گا، جس کے بعد اگلی پیشی پر جب زاویار بھی عدالت پہنچے گا اور اپنی آنکھوں سے جب تانیہ کی ویڈیو دیکھے گا تو تانیہ جو زاویار کے ساتھ ہے اسے تو ڈوب کے مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نہیں ملے گا، جبکہ زاویار کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی درِ نایاب تو نہ کبھی بے وفا تھی، نہ ہی پاگل تھی اور نہ ہی چور تھی۔ زاویار اپنی نایاب سے رو رو کے معافی مانگ لے گا اور اسے اپنے ساتھ واپس گھر چلنے کو کہے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے درِ نایاب اور زاویار کے ایک ہونے کا اور اس تانیہ کے جیل میں جانے کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ جنید کو بھی ایک اچھا جیون ساتھی مل جانا چاہیے جو کہ درِ نایاب کی دوست ماہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔